بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب یا خندق کا ذکر چل رہا تھا اور مسلمانوں کی جانثاری کے واقعات کے سلسلہ جاری تھا۔ مسلمان ایک طرف تو گرم جوشی کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے، مگر دوسری جانب اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے ہی کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے پیٹ کھول کر ایک ایک پتھر دکھایا جو ہمارے پیٹ سے بندھے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا شکم مبارک کھولا تو ہم نے اپنے دل کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض حیران کن واقعات بھی پیش آئے۔ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات مبارک تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے تقریباً 2.5 کلو جو پیسا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سرگوشی کے انداز میں کہا کہ سرکار اپنے چند رفقا کے ساتھ بے غریب خانے پر تشریف لائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، اپنے ہمراہ لیا اور ان کے گھر چل پڑے۔ اب حضرت جابر پریشان کہ کیا کرے، اور جب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں تو اور زیادہ پریشان۔ اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو ان کے شوہر نے بے بسی سے کندھے اچکائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور استقبال کے لیے اور ان کو بٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ اب دل میں ہی پریشان ہوں کہ کیا ہوگا، کھانا تو 3-4 آدمیوں کا ہے، 1000 آدمی کیسے کھائیں گے؟ بہرحال صحابی تھے، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اتنا بھروسہ تھا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سب لوگ آئے، دسترخوان لگائے گئے اور کھانا شروع ہوا۔ لوگ کھانا کھاتے رہے اور ہانڈی میں کھانا اپنی جگہ پہ قائم رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جابر ہانڈی جو ہے مجھے دے دینا، میں نکال کے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی پر کپڑا ڈھانکا اور اس میں سے چمچے سے کھانا نکال کے پلیٹوں میں دیتے رہے، اور ہانڈی جو ہے وہ بھری کی بھری رہی۔ ان کی اہلیہ کھانا پکاتی رہیں اور جو آٹا گوندا گیا تھا 4-5 آدمیوں کے لیے، 1000 لوگوں نے کھایا اور آٹا وہیں کا وہیں رہا، اتنا ہی رہا کھانا، آٹا نہ کم ہوا نہ زیادہ۔ بڑا عجیب واقعہ ہے واقعی، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی یہ ظاہر پڑھا ہوگا، کوئی نیا نہیں، لیکن یہ چیزیں بار بار سننے اور بار بار پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئی۔ 2 مٹھی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی، مشکل سے 1 پاؤ کھجور ہوگی، تاکہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو سرکار نے ان سے وہ کھجوریں لے لی اور کپڑے کے اوپر بکھیر دی۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ صحابہ اکرام کھجوریں کھاتے رہے اور وہ اپنی جگہ پہ اتنی ہی رہی۔ سارے لوگ کھجوریں کھا کے چلے گئے۔ کھجوریں تھیں کہ کپڑوں کے کناروں سے نکل کے گری پڑتی تھی۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے بڑھ کر کہیں اور اہمیت کا حامل، اس سے زیادہ اہمیت کا حامل اور واقعہ پیش آیا، جسے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا راستے میں آ گیا، کسی طرح نہ ٹوٹے، کدال ٹوٹ گئے اور پتھر، اب چٹان کا ٹکڑا اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ چنانچہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مشکل بیان کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد
سرکار اٹھے، ان کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور 3 روز سے کچھ چکھا تک نہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مارا تو چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک اور سخت چٹان آ گئی، جس سے کدال اچٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری جانب ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ کے گر گیا۔ اس پر سرکار نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ کر گر گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے سنا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ بے شک یقین ہے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے باتیں فرما رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ جہاں چاہیں دیکھ سکتے تھے، اور اب بھی اسی سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس پہ، یہ تمام طاقتیں اللہ کی بخشی ہوئی تھیں۔ ابن اسحاق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔